بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کرنا خیر. صبح کرنا صبح کرنا صبح کرنا. سوال. وبہ نستعین وہو خیر معین. سوال. دو فرق اور بیان کیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرق نہیں پڑتا کہ جس عبادت کو انجام دیا جائے اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ہو یا بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے. جنبہ یہ کہ 9 جز کو انجام دے یا 10 جز کو انجام دے. جبکہ کل کا اشکال تھا اس میں یہ فرق قائم کیا تھا کہ اگر کوئی شخص 10 جزئی نماز انجام دے تو قصد قربت کر سکتا ہے، لیکن 9 جزئی میں پتہ نہیں واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے، پتہ نہیں، اس لیے قصد قربت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ واجب غیری میں قصد قربت نہیں ہوتا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں، چاہے 9 جز انجام دے چاہے 10 جز انجام دے. اس لیے کہ عمل عبادی میں محرک انسان داعی انسان بر انجام نماز اس میں زید و عمر کو خوش کرنے کے لیے اور ریائی نماز نہیں ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا. صرف روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے آپ کی نماز نہیں ہونا چاہیے، سب اللہ کو خوش کرنے کی نیت، اللہ کے امر کو اطاعت کرنے کے لیے. تو داعی اللہ کے فرمان کو انجام دینا ہے، محرک اللہ کے فرمان کو انجام دینا ہے. نماز اس لیے نہیں ہو کہ فلاں صاحب سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، مثلا فلاں صاحب سے نوکری مل جائے گی، مثلا فلاں صاحب سے کوئی دنیائی فائدہ پہنچ جائے گا، مثلا اس لیے نماز نہیں ہونا چاہیے. محرک انسان نماز کے لیے صرف اور صرف امر الہی اور جہت الہی ہو. ہر کام عبادت میں انسان مربوط بخداوند متعال انجام دے، یہ ہے معنی قصد تقرب، کہ امر الہی کی جہت سے وہ کام کو انجام دے. مرحوم آخوند علیہ رحمہ کفایہ میں قصد قربت کے معنی کرتے وقت
چند احتمالات دیتے ہیں۔ پہلا احتمال یہی دیتے ہیں کہ جس پر خود انہوں نے بھی تکیہ کیا ہے، آخوئی نے بھی تکیہ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ معنی قصد قربت اتیان نماز بداعی امر خداوند ہے، اور اسی پر زیادہ بحث بھی کی ہے آخوند خراسانی نے کفایہ میں۔ بس وہ جو چیز ہمارے ذہنوں تک پہنچتی ہے کہ خصوصیت عبادت یہ ہے کہ بعنوان مقربیت انجام دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت عبادت جو معتبر ہے وہ یہ کہ اللہ کے امر کی خاطر ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اب آئیے ہمارے مسئلے میں، ہم جس مسئلے میں ہیں نماز 9 جز یا 10 جز، اب دیکھیے گا کہ قصد قربت 9 جز والے میں وجود میں آتی ہے یا نہیں، اسی پر آپ کو توجہ رکھنا ہے، کیونکہ کل اسی پر اشکال کیا تھا کہ 9 جز والا قصد قربت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ قصد قربت اس میں بھی ہے، قصد قربت اس میں بھی ہے۔ کل اشکال کیا تھا کہ 9 جز والا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے واجب نفسی انجام دیا، واجب غیری، اس لیے اس مشکوک حالت میں قصد قربت کیسے انجام دے گا۔ کل کا اشکال یہ تھا نا، ہم آپ کو دکھانا چاہتے کہ نہیں، اس کے اندر بھی 9 جز والے میں قطعی جو ہے قصد قربت ہے۔ یہ آج کا جو ہے وہ بیان ہے، وہ اسی کے لیے آخوند کا قول بھی نقل کیا کہ ہم اللہ کے فرمان کو بجا لانے کے لیے نماز انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی کیسے جو ہے آپ کے سامنے 9 جز میں بھی قصد قربت کیسے ہوتی وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ شخص کہ جو نماز 9 جزئی کو انجام دینا چاہتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قصد قربت نہیں ہوتا، تو اسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ 9 جزئی جو نماز انجام دے رہے ہیں، آپ کو اس نماز کی طرف کون سی چیز حرکت دے کر لائی ہے؟ آپ کا محرک نماز کیا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ کو نماز کی دعوت دینے والی کیا چیز ہے؟ آپ کو نماز کی طرف کھینچ کر لانے والی کیا چیز ہے؟ اس سے پوچھا جائے 9 جزئی والے سے، کیا آپ لوگ کو دکھانے کے لیے 9 جزئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے عجب اور اپنی عبادت پر فخر کرنے کی وجہ سے 9 جز نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا کسی سیٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے جو ہے 9 جزئی نماز انجام دینا چاہتے ہیں؟ جو بھی دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، یہ ایک مثال جو ہے، یا از نظر داعی و محرک اس 9 جزئی والے کے درمیان اور 10 جزئی والے کے درمیان آیا کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟
دونوں کے دونوں جواب دیں گے کہ ہم تو اللہ کا امر کی اطاعت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ کے امر کو بجا لانے کے لیے، دونوں کے. اس کا مطلب دونوں میں قصد قربت تو ہے. کوئی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑے گا تو پھر بھی جواب تھوڑی وہ دے گا کہ میں جو ہے فلاں شخص کو دکھانے، وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ کے امر کی خاطر اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں. اگر وہ خراب نیت رکھتا ہے تو 9 جز میں بھی خراب نیت رکھ سکتا ہے، 10 جز میں بھی خراب نیت رکھ سکتا ہے. اس جہت سے تو کوئی فرق نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہم بحث اس پر کر رہے ہیں کہ وہ خراب نیت نہیں، اس کی اچھی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو اچھی نیت کے ساتھ جب بھی نماز پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کو نماز کی طرف لے جانے والی کیا چیز ہے، کون سی چیز محرک ہے اور دعوت دے رہی کہ آپ نماز پڑھیں. تو 9 جزی والا بھی کہے گا میں تو اللہ کے امر کی خاطر، 10 جزی والا بھی کہے گا میں بھی اللہ کی خاطر. دونوں یہی کہیں گے. بس دونوں میں اللہ کی خاطر انجام دینے کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں قصد قربت ہے. ایسا نہیں ہے کہ 9 جز والا شک کرے کہ میں وجوب غیری انجام دے رہا ہوں یا وجوب نفسی انجام دے رہا ہوں، اس لیے مشکوک ہونے کی صورت میں قصد قربت انجام ہی نہیں دے سکتا ہے وہ. بلکہ آپ اس سے خود سے پوچھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قصد قربت کی نیت پکی ہوتی ہے اس کی. کوئی کچی نیت اس کو شک بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے یہ بحث اگر نہ دکھائی جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو ہے میں قصد قربت کے علاوہ کوئی اور نیت کر سکتا ہوں. وہ تو قصد قربت خالص نیت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ذرا بھی شک نہیں ہوا کرتا ہے. بس 9 جوز والے کے پاس بھی وہی جواب ہے، 10 جوز والے کے پاس بھی وہی جواب ہے. اس سے پوچھے آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کس نے دعوت دی نماز پڑھنے کی، تو دونوں یہی جواب دیں گے کہ امر الہی کی اطاعت کرنے کے لیے. 9 جز والا بھی یہی کہے گا، 10 جز والا. اور قصد قربت کا معنی ہی یہ ہے کہ محرک اس کا امر الہی ہو. تو دونوں کے اندر تو وہی ہے، دونوں کے اندر دعوت دینے والی امر الہی. محرک جو ہے وہ 9 جز والے کے پاس بھی امر الہی ہے اور 10 جز والے کے پاس بھی امر الہی. پس قصد قربت تو وجود میں آ گئی نہیں، اور کوئی شک بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ 9 جز والا شک کرے کہ میں قصد قربت کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ والا مسئلہ بھی نہیں یہاں پر. جو آغا آخوند علیہ رحمہ نے قصد قربت کا معنی کیا کہ امر الہی کو بجا لانے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 9 جز والے کے پاس بھی ہے. وہ 10 جز والا جو جواب دے گا وہی 9 جز والا بھی جواب دے رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بس اس جہت سے آپ نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں، قصد قربت دونوں کے پاس وجود میں آ جایا کرتی ہے. بس اس بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ دونوں میں چونکہ قصد قربت وجود میں آ جایا کرتی ہے، اس لحاظ سے کل کا جو اشکال تھا کہ 10 جزئی والا قطعی طور پر قربتاً اللہ کی نیت کر سکتا ہے اور 9 جز والا قطعی طور پر قربتاً اللہ کی نیت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں 10 جزئی انجام دینا تھا کہ قطعی قربتاً اللہ کی نیت سے نماز وجود میں آئے. اس اشکال کا جواب آغا آخوند کا وہ نظریہ ہے کہ جس نظریے میں کہا کہ قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے، معنی یہ ہے کہ ہم امر الہی کو بجا لانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وہ آپ 9 جزئی والے سے بھی پوچھ لیے، 10 جزئی والے سے پوچھ لیے، دونوں کے پاس وہی جواب ہے کہ ہم تو اللہ کے امر کی اطاعت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ